أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے خوشحال زندگی گزارنے کا راز، اس کے تحت یہ سنا تھا کہ اگر ہم اور آپ خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو برداشت کریں، غصہ نہ کریں. اور آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اسی موضوع کے تحت کہ اگر ہم اور آپ خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، چین اور سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور لمبی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور کام کریں، اور وہ ہے کہ اپنے دلوں سے حسد کو نکال دیں. کسی سے حسد نہ کریں. جو انسان جتنا زیادہ حسد کرے گا اتنا ہی جلدی وہ انسان مر جاتا ہے. بعض حکیموں کا، حکیم بولے تو یہ ڈاکٹر والے نہیں، یعنی کہ عقل مند، بعض حکماء کا، دانشوروں کا اور اسکالرز جسے کہتے ہیں، مفکروں کا، عقل مندوں کا یہ کہنا ہے کہ جس انسان کے دل میں 3 بیماری ہو وہ انسان کبھی بھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا. جس انسان کے دل میں 3 باتیں ہوں گی کبھی بھی وہ انسان چین و سکون اور خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے. نمبر 1 الحقد، دشمنی ہے. جو انسان اپنے دل میں دشمنی پالے گا جلدی مر جائے گا، خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا ہے. نمبر 2 الحسد، حسد کرنا ہے. جو انسان حسد کرے گا، جلے گا، تو ایسا انسان خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا ہے. نمبر 3 وسوء الخلق، برے اخلاق، بیڈ کیریکٹر. جس انسان کا برا اخلاق ہوگا وہ انسان کبھی بھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا ہے. اور یہ جو حسد ہے یہ دل کی ایسی خطرناک بیماری ہے کہ آج کل اکثر و بیشتر لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، اور بہت ہی کم اس بیماری سے لوگ بچ سکتے ہیں یا بچ پاتے ہیں. بہت ہی کم لوگ. ما خلا جسد من حسد، کوئی جسم ایسا نہیں ہے جس کے اندر حسد نہ ہو. ہر انسان کے اندر حسد ہوتا ہے. سن لیجئے، ہر انسان کے اندر حسد ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ حسد دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس سے بچ پانا بہت مشکل ہے، بہت ہی زیادہ کٹھن ہے. حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ لَٰكِنَّ اللَّئِيمَ يُبْدِيهِ وَالْكَرِيمَ يُخْفِيهِ. لیکن جو کمینہ ہوتا ہے وہ حسد کو ظاہر کرتا ہے. جو گھٹیا قسم کا آدمی ہوتا ہے، لئیم کا معنی ہوتا ہے کمینہ، جو گھٹیا قسم کا آدمی ہوتا ہے، جو کمینہ ہوتا ہے، جس کے اخلاق برے ہوتے ہیں، وہ حسد کو ظاہر کرتا ہے. لیکن جو شریف ہوتا ہے، جو عزت والا ہوتا ہے، وہ حسد کو اپنے دل میں ہی دفن کر دیتا ہے. وہ ظاہر نہیں کرتا ہے، وہ چھپاتا ہے.
اور یہ حسد ہے ہی ایسی چیز کہ ایک انسان کو گھٹیا سے گھٹیا بنا دیتی ہے. یاد رکھ لیجیے، گھٹیا سے گھٹیا. جس انسان کے دل کے اندر حسد آ جائے، یاد رکھ لیجیے میرے دوستو، وہ انسان کسی بھی رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھتا ہے، کسی بھی رشتہ داری کا نہیں. جو انسان حسد اپنے دل کے اندر پالتا ہے، وہ انسان اس حسد کی وجہ سے کئی ساری بڑے بڑے گناہوں کو اپنے دل کے اندر پال لیتا ہے. حسد کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، حسد کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، حسد کی وجہ سے بغض اور عداوت، اور حسد کی وجہ سے اللہ سے ناراضگی، حسد کی وجہ سے لوگ تقدیر کے شکوے اور شکایت، حسد کی وجہ سے رشتہ داروں کے اندر ناچاقیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی حسد کی وجہ سے. اور جب حسد پیدا ہو جائے تو انسان ہر اس حد کو پار کر دیتا ہے جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں. پھر حسد کرنے والا انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے میرا بھائی ہے، حسد کرنے والا انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے میرا باپ ہے، حسد کرنے والا انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے میرا قریبی دوست ہے، نہیں دیکھتا ہے. اگر آپ کو اس کی مثال چاہیے تو قرآن آپ دیکھ سکتے ہیں. سورہ یوسف آپ دیکھ لیجئے، پڑھ جائیے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ حسد کی وجہ سے، ذرا غور سے سنیے، حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے؟ بھائی تھے نا، بھائی تھے. 10 بھائیوں نے مل کر کے حسد کی وجہ سے کہ ہمارے والد محترم ان کو بہت چاہتی، آگے چل کر کے یہ نبی بننے والے ہیں، انہوں نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، آگے چل کر کے ان کو بہت بڑی عزت ملنے والی ہے. تو اسی حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے معصوم بھائی کے اوپر ظلم ڈھائے. اللہ اکبر، دیکھ لیجئے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ جس انسان کے اندر حسد آ جائے اس انسان کے اندر محبت اور الفت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی ہے. اب ذرا سوچئے کہ ایک 9 سال 10 سال کا بچہ ہے، اس کی کیا طاقت ہے؟ اس کو مل کر کے 10 بھائیوں نے اٹھا کر کے کنویں کے اندر ڈال دیا، اور اسی حسد کی وجہ سے وقتی طور پر وہ پریشانی اٹھائے. تو اس کے اندر ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ حسد کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، حسد کی وجہ سے اگر کوئی ہمیں پریشان کرنا چاہتا ہے تو صبر سے کام لیں اور ہمت رکھیں. ان قریب جو حاسد ہوگا وہی ذلیل اور رسوا ہوگا، جو حسد کرنے والا ہوگا وہی ذلیل اور رسوا ہوگا، اور جس کے بارے میں حسد کیا جائے گا وہ انسان کامیاب ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ لاسٹ میں یہی لوگ، یہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے معافی مانگنے کے لیے آ گئے. تو میں یہ اس واقعے کے اندر صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے اگر انسان کے اندر حسد آ جائے تو پھر پیارے سے پیارا رشتہ بھی وہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ دیتا ہے، اور ہر حد کو وہ انسان توڑ دیتا ہے، ہر ظلم، ہر گناہ کرنے پر وہ انسان تیار ہو جاتا ہے. اگر پھر بھی آپ کو یقین نہ آ جائے تو یاد کر لیجئے قرآن مجید کا اور ایک دوسرا واقعہ کہ اسی حسد کی وجہ سے ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تھا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے حابیل اور قابیل کا نقشہ کھینچا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. کہ آپ جو ہے لوگوں کو حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنا دیجئے، سچا واقعہ، کہ جب دونوں نے قربانی اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. تو جس کی قبول نہیں ہوئی یعنی کہ قابیل نے یہ کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا. تو حابیل نے یہ کہا ارے بھائی کیا تجھے پتہ نہیں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ جو قربانی ہے، نیک اعمال ہے، یہ تو صرف تقوی رکھنے والے لوگوں کے ہی قبول کرتا ہے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر تقوی ہوتا ہے، ایسی لوگوں کے نیک اعمال کو اللہ قبول کرتا ہے. دیکھیے قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، سگا بھائی، ایک ماں باپ کی اولاد، کیوں؟ حسد کی وجہ سے. کائنات کی رب کی قسم میرے دوستو، اس حسد کی وجہ سے انسان
باپ، بھائی، ماں، بہن، بیوی، بچے اور رشتہ داریاں، ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جس انسان کے دل میں یہ بات آ جائے، جس قوم کے اندر یہ بات آ جائے، جس سماج اور معاشرے کے اندر یہ بات آ جائے، وہ قوم، وہ سماج، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتی ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اور انسان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں رہتی ہے۔ یہ خود جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے، فرمایا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے۔ ذرا غور سے سنیے، ہر انسان پریشان ہے۔ مولانا میں آج کل بہت پریشان ہوں، ہر انسان پریشان ہے۔ میں پریشانی کا آپ کو نسخہ بتلا رہا ہوں۔ کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی کے اندر رہیں گے جب تک لوگ آپس میں حسد نہیں کریں گے۔ یہ خیر کا راز ہے، یہ کامیابی کا راز ہے، یہ جو ہے نسخہ کیمیا ہے۔ کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب تک لوگ حسد نہیں کریں گے تب تک وہ خیر کے اندر رہیں گے۔ سیدھا سا آسان سا مطلب یہ ہے کہ جب تک لوگ ایک دوسرے کا بھلا سوچیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا ہیلپ کریں گے، ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے، تب تک ان کی زندگی میں خیر ہوگا، تب تک ان کی کمائی میں برکت ہوگی، تب تک ان کی زندگی میں نیکی ہوگی، تب تک وہ لوگ اللہ کی مدد پاتے رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی لوگ حسد کرنے لگ جائیں گے ویسے ہی اللہ کی مدد اور اللہ کی برکت ان سے روٹھ جائے گی۔ آج ہماری تو یہی تو حالت ہے کہ ہم لاکھوں میں کما رہے ہیں، کروڑوں میں کما رہے ہیں، پیسے کی کمی نہیں ہے، جائیداد کی کمی نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی میں نہ ہی برکت ہے، لیکن ہماری زندگی میں نہ ہی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، نہ ہی نفع ہے، نہ ہی کچھ فائدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ اور ہمارے سماج معاشرے کے اندر کیا بتلاؤ میرے دوستو، کون تو اچھا کما لیا تو بس دیکھ لیجئے لوگ پکار اٹھا دیتے، کیا کہ اسے خزانہ ملے سر کا ہے اس لیے اتنا ترقی کر رہا ہے۔ ہر انسان، ہمارے شہر کے اندر یہی بات ہے، کوئی بھائی اچھا کما لیا، محنت کر لیا، آگے بڑھ گیا تو اب دیکھ لیجیے ہاں نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کما سکتا ہو، کیا کہ اسے خزانہ لگا ہے، اب وہ خزانے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا۔ حسد جو ہے انسان کے دل میں اتنا رچ اور بس گیا ہے کہ سامنے والے کی ترقی اسے دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ سامنے والا اگر پڑوسی ہے، کوئی غیر ہے تو سمجھ لیجئے کہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہاں تو اپنے بھائی کی ترقی کو بھی دیکھ کر کے انسان جلتا ہے۔ اور حسد کہتے ہی ہیں اسی کو کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے یہ آرزو اور یہ تمنا کرے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے، وہ نعمت جو ہے چھن جائے، یا پھر یہ تمنا کرے کہ اسے وہ نعمت نہ ملے یا پھر مجھے ملے۔ اور یہ بھی حسد کے اندر شامل ہے۔ سن لیجئے کہ انسان کسی اچھے انسان کے خلاف سازشیں رچے، کسی کو چڑھائے۔ اب کوئی اچھا کما رہا، اچھا ترقی کر رہا، اس کا بیپار اچھا چل رہا ہے، اب کیا کرتا ہے؟ اب وہ ترقی نہیں کرنا، کسی اور کو اکساتا ہے، ذرا اس انسان کو فلاں کیس میں پھنسا دے، ذرا اس کو ایسا کر دے، یعنی کہ اسے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی حسد کے اندر شامل ہے، یہ بھی حسد ہی کا ایک زینہ ہے، حسد ہی کا ایک سیڑھی، یاد رکھ لیجئے۔ بہت سارے لوگ ہمارے سامنے کہتے ہیں مولانا ہم حسد نہیں کرتے ہیں، حالانکہ حسد کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، پھر کیا بولتے ہیں کہ ہم حسد نہیں کرتے۔ یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے، شیطان کا کام ہی یہی ہے۔ شیطان کا کیا کام ہے کہ گناہ بھی اس طرح سے کروا دے کہ انسان کو احساس بھی نہ ہو۔ انسان حسد بھی کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں حسد نہیں کرتا ہوں۔ تو یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، یہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر ذرہ بھر بھی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ کوئی آپ کا بھائی ترقی کر رہا ہے، آپ دعا دیں، آپ بھی خوشحال رہیں گے، وہ بھی خوشحال رہیں گا، لیکن دعا دینا تو دور کی بات ہے، جو حاسد ہوتا ہے رات بھر اسے نیند نہیں آتی ہے، وہ ٹینشن میں، ڈپریشن میں ساری رات اس کی گزر جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے نا ایسے ہی مر رہے ہیں، سوچ سوچ کر کے، میرا بھائی ہے اتنا کما لیا، کیسے ان کما لیا، کیا ویسا کر لیا کہ رات بھر ان نہیں سونا، رات بھر ان نہیں سوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے تو آپ غم اور فکر نہ کریں،
وہ اپنی حسد کی آگ میں خود مر جائے گا، وہ اپنی حسد کی آگ میں خود جل جائے گا۔ حاسدوں سے ہم کیسے بچیں ہم آپ کو بتلائیں گے انشاءاللہ، ابھی پہلے بہت ساری باتیں۔ تو میرے دوستو آپ یاد رکھ لیں کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کا جو ایمان ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، اللہ کی پناہ۔ سن لیجیے، اب یہاں سارے کے سارے مومن ہیں، مجھے یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہونی چاہیے بھائی ہم لوگ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن یاد رکھ لیجیے اگر حسد ہے تو ایمان نہیں، ایمان ہے تو حسد نہیں۔ یہ حسد ایسی چیز ہے کہ انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ لا یجتمعان فی قلب عبد، کہ ایک انسان کے دل میں دو باتیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی ہے۔ سن لیجئے، دو باتیں ایک انسان کے دل میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی ہے، ایک ہے الایمان، ایمان، اور دوسری ہے الحسد۔ ایمان اور حسد ایک ساتھ دل کے اندر نہیں رہ سکتے۔ اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا، اور اگر حسد ہے تو ایمان نہیں ہوگا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ حسد کرنا مومنوں کا کام نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے، یہ حسد کرنا تو یہودیوں کا کام ہے۔ حسد کرنا کن کی فطرت ہے؟ یہودیوں کی فطرت ہے۔ قرآن گواہ ہے اس کے اوپر، احادیث گواہ ہے کہ حسد کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسد سے سختی سے منع کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ حسد یہودیوں کا کام کیسے ہوا؟ تو قرآن مجید اٹھا لیجئے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ کیا لوگوں کو اللہ نے جو فضل دے رکھا ہے، جو لوگوں کو اللہ نے بھلائیاں دے رکھی ہے، مال و دولت کی بھلائی، ایمان کی بھلائی، تو یہ یہودی لوگ اس سے حسد کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس بات کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں کو اس بات پر حسد ہوا کہ جو نبوت ہے، جو نبوت کی تاج ہے، وہ ہمارے خاندان سے، ہمارے جو چچیرے تھے، بھائی ہیں، جو ہمارے چچا ہے یعنی کہ اسماعیل، ان کے خانوادے میں کیسے چلی گئی۔ یہ یہودیوں کو بہت حسد تھا۔ یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کی آل اور اولاد والے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں سب۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا، اور نبوت اور رسالت بنی اسرائیل یہود اور نصارہ میں سے ہٹا کر کے بنی اسماعیل کو عطا کر دی گئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا، تو یہودی لوگ حسد کرنے لگے، اور اسی حسد کی وجہ سے ایمان سے وہ محروم ہو گئے۔ سن لیجئے، اسی حسد کی وجہ سے یہودی لوگ ایمان سے محروم ہو گئے، اور اسی حسد کے بنا پر ان لوگوں نے جانتے بوجھتے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ حالانکہ یہودی لوگ، قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہودی جو قوم ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی پہچانتی تھی جیسے کہ ایک انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، ایک انسان اپنی اولاد کو کیسے پہچانتا ہے، ویسے یہودی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسد کی وجہ سے حسد کرتے تھے۔ اور خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حسدتکم الیہود علی شیئن ما حسدتکم علی السلام والتامین، کیا لوگوں جانتے ہو دو چیزوں کی بنا پر یہودی تم سے بہت حسد کرتے ہیں، ایک ہے سلام کرنا اور دوسرا ہے زور سے آمین کہنا۔ یہ دو کام ایسے ہیں کہ یہودیوں کو اس پر بہت حسد ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے، ذرا سن لیں میرے دوستو، ذرا غور کریں اور شرم کیجئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہودیوں کا تذکرہ ہوا، کسی بات کا تذکرہ کیا گیا ہوگا، یہودیوں کا نام آیا۔ تو جب یہودیوں کا نام آیا تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو یہودی جو قوم ہے وہ تم سے 3 باتوں کی وجہ سے بہت حسد کرتی ہے، 3 باتوں کی وجہ سے تم پر بہت ہی زیادہ حسد کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں سن لو، یہودی قوم تم سے حسد صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جمعہ کا دن عطا نہیں کیا۔ اللہ اکبر!
اللہ نے انہیں غافل کر دیا، وہ لوگ جمعہ کے دن سے بھٹک گئے، اللہ نے ہمیں اور تم کو جمعہ کا دن دیا، اس لیے یہودی تم سے حسد کرتے۔ یہودیوں کو جمعہ کے دن ملنے پر حسد ہے، لیکن ہم کو اور آپ کو جمعہ کی اہمیت معلوم نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ، کیسی شرم کی بات ہے میرے دوستو، میرے جماعتی بھائیوں، کیسی شرم کی بات ہے کہ یہودیوں کو حسد ہے کہ اللہ نے ہم مسلمانوں کو جمعہ کا دن دیا، لیکن ہم کو اور آپ کو جمعہ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ آرام سے آتے ہیں، اذان سے پہلے نہیں آتے ہیں، جمعہ کا ہر جو نیکی ہے، جو اجر و ثواب ہے، اس سے محروم ہو جاتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ جمعہ کی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ہمیشہ پیچھے آتے ہیں۔ تو سن لیجئے، جو انسان جمعہ کی نماز سے پیچھے رہے گا، اللہ قیامت کے دن بھی ایسے انسان کو جنت میں جانے سے پیچھے کر دے گا۔ ذرا سوچئے کہ یہودیوں کو اس پر حسد ہے، ہم کو اور آپ کو فکر نہیں ہے۔ تو جمعہ کے دن اذان سے پہلے آنے کی کوشش کریں، اس کے اندر ہمارا بھلا ہے، اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں آئیں گے تو ہمارا نقصان ہے، اللہ کا کچھ نقصان ہے نہیں ہے۔ تو جمعہ کے دن پہلے آئیں گے انشاءاللہ۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی جو قوم ہے وہ تم سے صرف اور صرف اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو ہمارا قبلہ ہے اس سے بھٹکا دیا تھا، وہ قبلہ ان کو نظر نہیں آیا، انہوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس رکھ لیا تھا، بیت المقدس انہوں نے منتخب کیا، حالانکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو قبلہ ہے شروع سے یہ خانہ کعبہ ہے، لیکن اللہ نے یہودیوں کو یہ نہیں بتلایا، یہ نہیں سکھلایا کہ جو خانہ کعبہ ہے، جو سب سے پہلے گھر جو تعمیر کی گئی تھی، اس کو اپنا قبلہ بناؤ، یہ یہودی لوگ سمجھ نہیں سکے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو بتلایا کہ اے مسلمانوں، جو تمہارا قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اس پر وہ حسد کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز وہی بات ہے جو آپ نے اس سے پہلے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بلند آواز سے آمین کہتے ہو، اس پر یہودیوں کو چڑ ہوتی ہے۔ دیکھا میرے دوستو، کیا پتہ چلا کہ یہ جو کام ہے حسد کرنا، یہ مسلمانوں کا کام نہ ہو، یہ مومنوں کا کام نہ ہو، یہ جو ہے یہودیوں کا کام ہے، یہ قابل کا کام ہے۔ جو قابل صفت ہوگا وہی انسان حسد کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حسد کرنے سے سختی سے منع کیا ہے، اور یہ کہا کہ اے میری امت کے لوگوں، لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اے لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، آپس میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے بغیر نیت کے، خریداری کی نیت کے بولی نہ لگاؤ۔ جیسے کہ بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے کہ جب بولی لگائی جاتی ہے تو کچھ لوگوں کو لینے کا من نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بولی لگاتے رہتے ہیں 10,000 20,000، یعنی کہ دام بڑھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور کہا کہ اے لوگوں، بغیر خریداری نیت کے تم مول بھاؤ نہ کرو، دام نہ چڑھایا کرو، حسد نہ کرو، بغض اور دشمنی نہ رکھا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو، اور ایک دوسرے کی بات کو کان لگا کر کے نہ سنا کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارا کرو۔ آج ہم تو بھائی بھائی تو دور کی بات ہے، دشمن بن کر کے زندگی گزارتے ہیں، مسجد میں بھی آ کر کے دشمنی ظاہر کرتے رہتے ہیں، وہ اس کے بازو میں نہیں ٹھہرتا، وہ اس کے بازو میں نہیں ٹھہرتا، اور اگر ٹھہر گیا تو پاؤں بھی نہیں لگاتا۔ یہ کیسی دشمنی ہے بھائی؟ یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسد نہ کو کرو، یہاں ہم اور آپ حسد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ اے لوگوں تمہارے اندر ایک بیماری آ گئی ہے جو پہلے والے لوگوں کے اندر بیماری تھی، تمہارے اندر ایک بیماری چل نکلی ہے۔ اللہ اکبر۔ کب کہا تھا؟ 1400 سال پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تب کہا تھا۔ وہ زمانے میں جب یہ بیماری چل نکلی تھی تو آج کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان یہ بیماری ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بیماری تمہارے درمیان میں چل نکلی ہے،
جو پہلے والے لوگوں کے اندر یہ بیماری تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ الحسد والبغضاء، اور وہ جو بیماری ہے یہ حسد ہے اور دشمنی ہے۔ ذرا غور سے سنیے یہ حدیث، حسد ہے اور دشمنی ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والبغضاء ہی الحالقہ، اور یہ جو دشمنی ہے نا، یہ جو حسد ہے، یہ جو دشمنی ہے، یہ گنڈو کر دینے والی ہے۔ الحالقہ کا مطلب کیا ہوا؟ گنڈو، مونڈ دینے والی ہے۔ گنڈو بولے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، گنڈو کر دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً پھر آگے کہا، اب جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ گنڈو کر دینے والی ہے، تو آپ نے کیا سمجھا؟ شاید کہ بالوں کو گنڈو کر دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً اس سمجھ کو دور کر دیا اور یہ کہا کہ لا اقول تحلق الشعر، کہ میرے صحابہ، میں نے جو یہ کہا کہ حسد اور دشمنی یہ گنڈو کر دینے والی ہے، مونڈ دینے والی ہے، تو اس سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ یہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے، یہ سر کو گنڈو کر دینے والی ہے، میرا مراد یہ نہیں ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ وَلَكِن تَحْلِقُ الدِّينَ، لیکن اے میرے صحابہ سن لو، یہ جو حسد ہے، یہ جو بغض ہے، یہ جو دشمنی ہے، یہ دین کو ختم کر دینے والی ہے۔ اللہ کی پناہ، حسد کی وجہ سے انسان دین کے اندر سے بھی نکل جاتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر دین نام کی کوئی چیز نہیں رہتی ہے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے حدیث سنا کہ اگر ایمان ہے تو حسد نہیں، حسد ہے تو ایمان نہیں۔ کیا کہا کہ یہ حسد اور دشمنی ایسی چیز ہے، دین کا صفایہ ہو جاتا ہے، دین کا ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اسی حسد سے ڈراتے ہوئے حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیصیب امتی داء الامم، کہ ان قریب میری امت کو داء الامم کی بیماری لگ جائے گی۔ داء الامم کا مطلب ہوا کہ پچھلی امتوں کی بیماریاں۔ کیا کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ ان قریب میری امت کو داء الامم کی بیماری لگ جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ وما داء الامم، کہ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ داء الامم ہے کیا چیز؟ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جو تمہارے اندر بیماری آ جائے گی، جو تمہاری پچھلے والی امت کے لوگوں کی بیماریاں تمہارے اندر گھس جائے گی، وہ یہ ہے داء الامم العشر والبطر، ناشکری۔ اللہ کی پناہ، انسان لاکھوں میں کما رہا آج کل، ناشکرہ ہے۔ پوچھئے آپ کیا بھائی کیسی چل رہی ہے کاروبار، کیسا چل رہا ہے کاروبار، دکان کیسی چل رہی ہے؟ کیا بتلاؤ مولانا، کچھ بھی نہیں چل رہا، بالکل بھوکا مر رہا ہوں۔ اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب بھی۔ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے ناشکرے ہیں۔ والبطر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے اندر سرکشی آ جائے گی، لوگ ظلم پر اتر آئیں گے، لوگ ظلم پر اتر آئیں گے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں گے۔ اس کے بعد والتکاثر، لوگ آپس میں دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی جسارت کریں گے، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ آج تو دور ایسا ہی ہے، ہر انسان اتنا زیادہ مال کمانا چاہتا ہے، اتنا زیادہ مال کمانا چاہتا ہے کہ کوئی کسی سے پیچھے رہنا نہیں چاہتا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں سے زیادہ کما لوں، اور کہتا بھی ہے وہ اتنا کمایا میں اس سے زیادہ کما کر کے دکھاتا ہوں، اگر میں اس سے زیادہ نہیں کمایا تو میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں، ایسا کہتا ہے۔ یہ پہلے والے لوگوں کی بیماریاں ہیں، یہ داء الامم ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگ جو ہے دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی جسارت کریں گے، اور لوگ والتباغض، لوگ ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے دشمنی کریں گے، والتحاسد، اور لوگ ایک دوسرے سے حسد کریں گے۔ کتنا حسد کریں گے؟ آخری جملہ جانتے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا حتی یکون البغی، یہاں تک کہ لوگ ظلم پر اتر آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ اس مال کے لیے، مال زیادہ جمع کرنے کے لیے لوگ کیا کریں گے؟ حسد کریں گے، لوگ جو ہے دشمنی کریں گے۔ کتنا حسد کریں گے، کتنا دشمنی کریں گے؟ اتنا حسد کریں گے، اتنا دشمنی کریں گے کہ ظلم پر اتر آئیں گے، کوئی کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ اگر اس نے میرے ساتھ ایک کیا تو دوسرا انسان جو ہے دو کرتا۔ آج کل یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لوگ حسد کے چکر میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ نے یہ سنا آج کے خطبہ جمعہ کے اندر کہ حسد یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔
حسد کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اور حسد کرنا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، یہ حسد کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے اور قابیل جیسے قاتل لوگوں کا کام ہے۔ اور جس انسان کے اندر حسد کی بیماری آ جائے گی وہ انسان اپنے دین اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور دنیا و آخرت بھی اپنی تباہ و برباد کرے گا، اور حسد کرنے والا کبھی بھی چین و سکون سے نہیں رہ پائے گا۔ ایک دوسرا سوال آپ کے ذہن و دماغ کے اندر آئے گا کہ بھائی اگر لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں تو ہم حسد سے کیسے بچیں، حاسدوں سے ہم کیسے بچیں؟ یہ بہت ہی اہم حصہ ہے، اور انشاءاللہ اس موضوع کی وضاحت ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر کریں گے کہ ہم حاسدوں کے حسد سے کیسے بچیں، اور بہت ہی اہم ہے، ہر ایک انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے اور بدماشوں کی بدماشی سے بچنا چاہتے ہیں تو اگلے خطبہ جمعہ کے اندر اذان سے پہلے ضرور آ جائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں مرتے دم تک حسد جیسی خطرناک بیماری سے بچائے، آمین۔